اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ان آیات میں بھی وراثت کے چند مسائل بتائے گئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو بیوی کی جائیداد میں کتنا ملے گا؟ تو بتایا گیا کہ اور تم لوگوں کو اس ترکہ کا نصف ملے گا جس کو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہیں ہے۔ اس مسئلے کی دو شکل ہے، جیسے ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور بیوی صاحب اولاد نہیں تھی۔ یہاں ولد یعنی لڑکا لڑکی پوتا پوتی سب کچھ شامل ہے، تو لڑکی بیوی صاحب اولاد نہیں تھی، تو ایسی صورت میں شوہر کو بیوی کی جائیداد کا 1/2 حصہ ملے گا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ بیوی کا انتقال ہوا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، تو شوہر کو 1/4 ملے گا۔ تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اگر بیوی صاحب اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا، اس جائیداد میں سے جو چھوڑا ہے بیویوں نے وصیت کے بعد، جو وصیت کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ اس میں دو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ بیوی مر جائے تو شوہر کو جائیداد کتنی ملے گی، اور بیوی صاحب اولاد ہو یا صاحب اولاد نہ ہو تو اس میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، ایک بیوی ہو کئی بیویاں ہوں، بیوی کا انتقال ہو جائے اور وہ صاحب اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف حصہ ملے گا، بقیہ دوسرے ورثہ کو مل جائے گا۔ اور اگر بیوی صاحب اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا اور بقیہ اس کی اولاد کو مل جائے گا۔ تو یہ دو مسئلہ ہو گیا۔ آگے پھر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر ایسا ہو کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی دو شکل ہے، شوہر کا انتقال ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے اور شوہر صاحب اولاد ہو۔ دوسری شکل، شوہر کا انتقال ہو جائے اور شوہر صاحب اولاد نہ ہو تو فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، یعنی اگر
تمہاری اولاد ہے تو بیویوں کو 1/8 ملے گا اس جائیداد سے جو تم لوگوں نے چھوڑا ہے وصیت کے بعد، وصیت نافذ کرنے کے بعد، جو تم وصیت کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تو دیکھیے یہاں 2 شکل ہے، یہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد، شوہر مر جائے اور وہ صاحب اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/4، بقیہ دوسرے ورثہ کو اسبا کو مل جائے گا۔ اچھا، اور اگر شوہر صاحب اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 ملے گا۔ یہاں دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ 3 جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وصیت کو نافذ کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ تجہیز و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی، وصیت کی تنفیذ بعد میں ہوگی۔ یہاں وصیت کو مقدم کیوں کیا گیا اس پر زور دینے کے لیے۔ آگے ایک مسئلہ اور ذکر کیا جا رہا ہے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، یہ کلالہ مرد بھی ہوتا ہے، کلالہ عورت بھی ہوتی ہے۔ یعنی اگر جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، اور اگر وہ شخص جس کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو۔ دیکھیے کلالہ مرد بھی ہوتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ کلالہ اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں، اس عورت و مرد کو، کہ نہ جس کی اولاد ہو، یعنی لڑکا، لڑکے کا لڑکا، نہ جس کے باپ یا دادا وغیرہ، تو جس کی اصول و فروع نہ ہو، جیسے باپ دادا اصول میں آتے ہیں، لڑکا پوتا فروع میں آتے ہیں، تو ایسا شخص کی جس کے اصول و فروع نہ ہو اس کو کلالہ کہتے ہیں، نہ لڑکا نہ پوتا وغیرہ، نہ باپ نہ دادا وغیرہ۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کی وراثت لی جاتی ہے کلالہ، یعنی وہ نہ اس کے والد ہو نہ اس کی اولاد ہو، یا عورت اس طرح سے ہو، اور اس کے لیے بھائی یا بہن ہو۔ یہاں بھائی بہن سے مراد، طلبہ معلوم ہونا چاہیے، یہاں بھائی بہن سے مراد اخیافی بھائی بہن، یہاں مراد اخیافی بھائی بہن ہے، بلکہ بعض صحابہ کی قرات میں تو یہ ہے کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ، قرات شاذہ ہے، تو یہاں مراد اخیافی بھائی بہن ہے، اس لیے کہ اللہ کی بھائی بہن اور عینی بھائی بہن کا حکم سورہ نساء کے آخر میں آئے گا۔ تو اگر کوئی شخص، کوئی مرد کلالہ ہے یا کوئی عورت کلالہ ہے اور اس کے بھائی اور بہن ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ہر ایک کو سدس ملے گا، اور اگر وہ زیادہ ہے فَإِنْ كَانُوا اکثر، اگر وہ زیادہ ہیں اس سے تو ثلث میں شریک ہو جائیں گے۔ یعنی جیسے ایک اخیافی بھائی ہے، ایک اخیافی بہن ہے، تو یا ایک اخیافی بہن ایک اخیافی بھائی، ہر ایک کو سدس مل جائے گا اور بقیہ اسبا کو مل جائے گا۔ اور اگر دو بھائی دو بہن، 3 بھائی 3 بہن، تو یہ شریک ہوں گے ثلث میں۔ پھر کہا گیا وصیت کی تنفیذ کے بعد، جس کی وصیت کی جاتی ہے، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یعنی جیسے وصیت کرنے میں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا وصیت لوارث، کسی وارث کو وصیت نہیں کر سکتے ہیں،
اور 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے ہیں، غیر مضار وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے۔ یہاں میں ایک بات ہی بتا دوں، یہاں دیکھیے بھائی اور بہن کے درمیان جو حصہ تقسیم کیا گیا ہے کہ ہر ایک کو سدس ملے گا، بھائی ہو یا بہن ہو، اور اگر زیادہ ہیں تو 1/3 میں شریک ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پر یہ للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ نہیں لاگو ہوگا، یعنی مذکر کے لیے 2 مؤنث کے برابر ہے، اس کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے ایسے مرد و زن میں کہ جو ایک نسل سے ہوں، یعنی ایک صلب سے ایک نسل سے ہوں، جسے کہا گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اور اگر ایک نسل سے نہ ہوں، بس دور کے رشتہ دار ہوں، تو ان میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ اس لیے یہاں بھائی بہن اکٹھا ہو گئے ہیں، لیکن للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم نہیں کیا گیا ہے، یہ بات ملحوظ رہے۔ اس لیے کہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم کرنا یہ ان مرد و زن میں ہوتا ہے جو نسل کے اعتبار سے، صلب کے اعتبار سے باہم رشتہ دار ہوں، لیکن اگر دور کے رشتہ دار ہوں، رشتہ دار ہوں، تو ان میں یہ اس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ وصیت من اللہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اس کے رسول کی، اللہ اس کو داخل کرے گا اسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہ جو وراثت کے ضابطے بتائے گئے ہیں، ضروری ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حدود کہتے ہیں یعنی جن احکام کی حد بندی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ویتعدی حدودہ، تعدی تجاوز کرنا، اس کے حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو داخل کرے گا آگ میں خالدن فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خلد خلود و خلود کا 2 معنی ہے، ایک تو لمبی مدت رہنا یا ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ وَلَهُ عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ مہین اسم فاعل ہے باب فعل سے، رسوا کن، ذلیل کرنے والا عذاب۔ بس سورہ نساء کے دوسرے رکوع کا درس مکمل ہوا، اور طلبہ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کو کسی تفسیر کی مدد سے دیکھ لیں گے، اور جو بات میں نے بتائی اس کو نوٹ کر لیا ہوگا یا نوٹ کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔